السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی بدولت ہمیں حق اور باطل کا فرق معلوم ہوا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، فحاشی عام نہ ہو جائے اور جھوٹے لوگ سچے نہ سمجھے جائیں۔ سوچئے ذرا، کیا ہم ایسے دور میں نہیں جی رہے جہاں علم رکھنے والے کم اور جہالت زیادہ ہے؟ سچ بولنے والا انسان ہمیشہ دب جاتا ہے اور جھوٹا انسان ہمیشہ مشہور ہو جاتا ہے۔ فحاشی کو ترقی اور فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی قیامت قریب ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو چینل پر موجود ہے، ضرور دیکھیے۔ آج ہم ان چھوٹی نشانیوں کا ذکر کریں گے کہ جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی، اور کئی تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ان نشانیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ترتیب وار سنتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ نمبر 2، زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ نمبر 3، شراب اور نشہ پینے والے عام ہو جائیں گے۔ نمبر 4، جھوٹے لوگ کیسے سچے مانے جائیں گے۔ نمبر 5، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 6، اولاد کیسے اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی اور دوستوں کو راضی کرے گی۔ نمبر 7، لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور دھوکہ دہی بھی عام ہو جائے گی۔ نمبر 8، مسجدوں میں مقابلہ بازی کس طرح ہوگی۔ نمبر 9، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں کیوں فخر کریں گے۔ نمبر 10، امانت کا ختم ہونا اور خیانت کا بڑھ جانا یہ کیسے ہوگا۔ نمبر 11، وقت تیزی سے گزرنے لگے گا، کیا یہ آج ہم محسوس نہیں کر رہے۔ نمبر 12، دنیا میں قتل و خون ریزی کیوں عام ہو جائے گی۔ نمبر 13، سود کیوں ہر طرف پھیل جائے گا۔ اور نمبر 14، دولت، فخر اور غرور انسان کے دین پر کیسے غالب آ جائیں گے۔ تو دوستو، قیامت کی سب سے پہلی نشانی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے وہ ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا بڑھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اور جہالت غالب نہ آ جائے۔ صحیح بخاری و مسلم۔
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیسے اٹھے گا؟ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا قرآن مٹ جائے گا؟ نہیں، علم کا اٹھ جانا یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں، بلکہ علم اس وقت ختم ہوتا ہے جب علم والے یعنی کہ علماء اور دیندار لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب علم کے وارث لوگ نہیں رہتے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جہالت پھیل جاتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، علم رکھنے والے علماء کی قدر کم ہو رہی ہے، جبکہ جعلی عالم اور جھوٹی باتیں پھیلانے والے مشہور ہو گئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ وہی نشانی نہیں کہ جس کی خبر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دی تھی؟ اس کے علاوہ علم کے اٹھنے کا ایک اور یہ بھی مطلب ہے کہ لوگ علم پر عمل نہیں کریں گے۔ قرآن پاک گھروں میں موجود ہوگا، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہوں گے۔ لوگ قرآن کو برکت کے لیے پڑھیں گے، لیکن زندگی میں اس کے احکام نظر انداز کر دیں گے۔ یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے علماء کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کا دین اپنایا تو جہالت پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ قیامت کی دوسری نشانی زنا اور بے حیائی کا عام ہو جانا ہے۔ دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک زنا اور بے حیائی ظاہر نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک۔ سوچنے والی بات ہے کہ زنا اور بے حیائی ہمیشہ سے برائی رہی ہے، مگر اس حدیث پاک کے اندر ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ لوگ چھپ کر نہیں بلکہ سر عام کریں گے۔ تو آج دنیا کو دیکھیں، فحاشی کو ماڈرن لائف سٹائل کا نام دے دیا گیا ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں زنا کو محبت کے نام پر دکھایا جاتا ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر بے حیائی کو ترقی سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ عورت کے ساتھ راستے میں زنا کریں گے اور کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کیا یہ آج کی حقیقت نہیں؟ پہلے زمانے کے اندر برائی کو چھپایا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں فخریہ انداز میں شیئر کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو دوستو، یہ آیت اور یہ حدیث ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ زنا صرف ایک ذاتی گناہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بربادی کا راستہ بھی ہے۔ آج کے زمانے میں جب بے حیائی عام ہے، ہمیں اپنے آپ اور اپنی نسل کو بچانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن و سنت کا ماحول بنانا ہے اور اپنی نگاہوں اور دل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ویورز، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ سوچئے، یہ کتنی عجیب بات ہے نا
کہ شراب حرام ہے، مگر لوگ اس کا نام بدل کر اسے حلال جیسا سمجھیں گے۔ اور آج ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ شراب کو انرجی، وسکی، وائن، ڈرنک اور دوسرے فینسی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں شراب کو سٹائل اور کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ مغربی دنیا میں تو یہ عام ہے، مگر افسوس کہ مسلمان ممالک میں بھی شراب خانے اور بارز بھرے پڑے ہیں۔ نوجوان یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو بس پارٹی ڈرنک ہے، یہ تو بس ریفریشمنٹ ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہی نشہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، پس ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ویور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو رجس یعنی گندگی کہا ہے، لیکن آج لوگ اسی گندگی کو کول ڈرنک اور فیشن کا نام دے رہے ہیں۔ کیا یہ وہی نشانی نہیں کہ جس کی خبر ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی؟ شراب صرف ایک مشروب نہیں، بلکہ یہ انسان کے ایمان اور عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو قیامت کی یہ جو نشانی ہے، یہ ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ جب معاشرہ نشے کو عام سمجھنے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ تو دوستو، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کو سچا مانا جائے گا۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹی باتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، لیکن لوگ انہیں سچا مانیں گے۔ سوچئے آج جھوٹ بولنے والے کو سچا کیوں سمجھا جانے لگا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا الٹ ہو جائے گی، اقدار بدل جائیں گے۔ آج ہم روزمرہ کی نیوز میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر جھوٹی خبریں اتنی بار بار دکھائی جاتی ہیں کہ لوگ انہیں سچ سمجھ لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی لاکھوں فالورز بن جاتے ہیں۔ سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور لوگ ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بول کر دولت یا شہرت حاصل کرے تو معاشرہ اسے کامیاب کہتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کہ ایسا وقت آئے گا کہ امانت دار کو خیانت کرنے والا سچ سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والے پر اعتماد کیا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ تو آج آپ دیکھیں، کیا یہ آج کے دور کی یہ حقیقت نہیں کہ سچ بولنے والا انسان ہمیشہ دب جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا انسان ترقی کر جاتا ہے؟ اس دنیا کے لوگ شخصیت پرست ہو گئے ہیں، حق اور باطل کو چھوڑ کر بس مشہور آدمی کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ وہی نشانی ہے کہ جس نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ہم سب کو چاہیے
کہ حق اور باطل کا فرق شہرت سے نہیں بلکہ قرآن و سنت سے پہچانیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم اس چیز کو قرآن و سنت سے نہیں پہچانیں گے، تو ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو جھوٹ کو سچ مان کر گمراہی میں پڑ گئے۔ قیامت کی ایک اور نشانی وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی۔ ویور، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ جنگوں اور لڑائیوں میں مرد زیادہ قتل ہوں گے۔ آج دنیا بھر میں دیکھ لیجئے، جنگیں، دہشت گردی اور جھگڑوں میں زیادہ تر مرد ہی جان سے جاتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیماریاں اور حادثات میں بھی اکثر مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کار ایکسیڈنٹ، مزدوری کے سخت کام اور دیگر خطرناک حالات زیادہ تر مردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے مرد اپنی اصل ذمہ داریاں بھول گئے ہیں۔ کچھ نشے میں ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی کم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور کی آپ کئی مثال اس کی لے سکتے ہیں کہ کئی ممالک میں آبادی کے تناسب میں عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ کئی گھر ایسے ہیں جہاں عورتیں تو ہیں مگر ان کی کفالت کرنے والے مرد نہیں ہیں، اور افسوس کہ عورتیں اکیلی رہ جاتی ہیں یا مجبور ہو کر بے سہارا زندگی گزارتی ہیں۔ یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں اس حدیث پاک کی یاد دلاتی ہیں، اور قیامت کی یہ نشانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ مردوں کو اپنی اصل ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ دین کی حفاظت، خاندان کی کفالت اور معاشرے کی رہنمائی۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں گے تو عورتیں بے سہارا رہ جائیں گی، اور یہی قیامت کی نشانی ہے۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی اور دوستوں کو راضی کرے گی۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک اولاد والدین کی نافرمانی نہ کرنے لگے اور دوستوں کی فرما برداری نہ کرنے لگے۔ تو سوچئے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ والدین، کہ جن کی خدمت کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن قیامت کے قریب یہ نعمت بھی الٹ جائے گی۔ اولاد والدین کی عزت کرنے کے بجائے ان سے بد کلامی کرے گی، ان کے احسانات بھول جائے گی اور ان کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دے گی۔ آج کے دور کو ہی دیکھ لیں، بچے والدین کے ساتھ وقت گزارنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن گھنٹوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کو سمجھائیں تو بچے غصہ کرتے ہیں، لیکن دوست مشورہ دے تو فوراً مان لیتے ہیں۔ اور کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں جو والدین کے حکم کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن دوستوں کے کہنے پر
گناہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی نشانی ہے کہ جس نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، والد کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، جب والدین ہی ناراض ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ اور قیامت کی یہ نشانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ کیوں؟ کہ آج کی اولاد والدین کی نافرمانی کو معمولی سمجھنے لگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کے حقوق ادا کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ والدین کی رضا ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور دھوکہ دہی عام ہو جائے گی۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک جھوٹی قسمیں کثرت سے نہ کھائی جانے لگیں۔ سوچئے جھوٹی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے، کبھی تجارت میں تو کبھی عدالت میں تو کبھی معمولی لین دین میں لوگ اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کے دور کو ہی دیکھ لیں، مارکیٹ میں بیچنے والے کہتے ہیں واللہ یہ مال اصلی ہے، لیکن وہ نقلی ہوتا ہے۔ عدالتوں میں لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں۔ سیاستدان حلف اٹھاتے ہیں لیکن پھر وعدے پورے نہیں کرتے، اور افسوس یہ سب کچھ عام اور معمولی سمجھا جانے لگا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا بہانہ مت بنا لیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق چھین لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ تو سامعین، یہ حدیث پاک سن کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ کل قیامت کے دن، کل میدان محشر میں جب ہماری ملاقات رب کائنات سے ہو اور رب کائنات ہم پر غضبناک ہو جائے، تو دل تو کانپ اٹھنا چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں لوگ اللہ کے نام کو بھی جھوٹ کے لیے استعمال کریں تو اور کون سا گناہ باقی رہ جاتا ہے؟ تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں؟ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو جھوٹی قسم ہے نا، دنیا میں وقتی فائدہ دے سکتی ہے لیکن آخرت میں عذاب کا سبب بنے گی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں مقابلہ بازی بڑھ جائے گی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں میں فخر اور مقابلہ آرائی نہ کرنے لگیں۔ تو سوچئے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں خلوص، عاجزی اور عبادت ہونی چاہیے، لیکن قیامت کے قریب لوگ مسجد کو عبادت کے بجائے دکھاوے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اور اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ مساجد کو عبادت کے بجائے صرف خوبصورتی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ بعض جگہ تو لوگ یہ کہتے ہیں
ہماری مسجد بڑی ہے، ہماری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، ٹائلز، روشنیوں اور آرائش پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن عبادت کرنے والے تو چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں کو سجائیں گے لیکن ان کے دل خالی ہوں گے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو آج ہمیں ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ملک میں نظر آتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ مسجد کی اصل زینت مسجد کی بناوٹ نہیں، بلکہ مسجد کی اصل زینت نمازی ہیں۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہوں تو بڑی بڑی عمارتیں بھی کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ یہی وہ نشانی ہے قیامت کی کہ جس کی خبر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی، اور آج ہم یہ نشانی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نشانی ہمیں خبردار بھی کرتی ہے کہ مسجد کا مقصد دکھاوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اصل خوبصورتی وہ دل ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے اونچی عمارتیں نہ بنائیں گے۔ ویور سوچیے، عمارت بنانا کوئی بری بات نہیں، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب انسان عمارت کو عبادت، خدمت یا ضرورت کے بجائے فخر اور غرور کے لیے بنائے۔ آج کے دور پر اگر نظر ڈالیں تو دنیا کی سب سے بڑی ریس یہی ہے کہ کس شہر میں سب سے اونچی عمارت کھڑی کی جائے۔ دبئی میں برج خلیفہ ہے، سعودی عرب میں کنگڈم ٹاور، نیو یارک میں شنگھائی، سب جگہ یہی مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ عمارتیں صرف ضرورت کے لیے نہیں بلکہ ریکارڈ بنانے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کھڑی کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں بدوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب ہوگی جب ننگے پاؤں چرواہے لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ تو غور کیجئے، وہی بدو جو کبھی ریت کے خیموں میں رہتے تھے، جو سادہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنانے میں مشہور ہیں۔ کیا یہ وہی نشانی نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے صدیوں پہلے ہمیں بتائی تھی؟ اونچی عمارتیں قیامت کی نشانی ہیں کیونکہ یہ انسان کے دل میں غرور اور فخر پیدا کرتی ہیں۔ اصل کامیابی بلندیوں والی عمارت نہیں بلکہ بلندیوں والا ایمان ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی اور کل قیامت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور دوستو، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت کا ختم ہونا اور خیانت بڑھ جانا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت کا اصل مطلب صرف پیسے رکھوانا نہیں بلکہ ہر ذمہ داری ہوتی ہے۔ منصب امانت ہے، حکومت بھی امانت ہے،
علم بھی امانت ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی والدین کے پاس ایک امانت ہے۔ آج کے دور کو دیکھیں تو سرکاری اور قومی عہدے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اہل نہیں۔ رشوت، کرپشن اور دھوکہ دہی عام ہے۔ لوگ ذرا ذرا سے فائدے کے لیے خیانت کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ دوستی اور رشتوں میں بھی خیانت ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 58۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹاؤ۔ تو سامعین غور کریں، جب معاشرے میں خیانت عام ہو جائے اور لوگ امانت دار ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں تو کیا یہ وہی نشانی نہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی؟ امانت داری جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے اور خیانت نفاق کی نشانی ہے۔ تو جب معاشرے سے امانت داری ختم ہو جائے اور نفاق عام ہو جائے، خیانت عام ہو جائے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت قریب ہے۔ تو دوستو، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا۔ صحیح بخاری کے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ جائے گی اور وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ سوچئے، وقت ہمیشہ ایک ہی رفتار سے گزرتا ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا کہ وقت تیزی سے گزرے گا؟ تو علماء کرام نے اس کی کئی تشریحات بیان کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ برکت ختم ہو جائے گی تو وقت کم لگنے لگے گا، انسان اتنا مصروف ہو جائے گا کہ ہفتے دن جیسے لگیں گے اور مہینے ہفتے جیسا لگے گا۔ زندگی کی دوڑ دھوپ میں انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آج ہم سب یہی محسوس کرتے ہیں۔ بچپن میں دن بڑے لگتے تھے، لیکن اب وقت پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے۔ پہلے لوگ ایک خط آنے کا ہفتوں انتظار کرتے تھے، اب ساری دنیا ایک لمحے میں موبائل پر سامنے آ جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی نے کام تو آسان کیا ہے لیکن برکت کم کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہوگی تو ایک سال ایک مہینے کی طرح، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں موجود ہے۔ تو ویور غور کریں، کیا یہ وہی کیفیت نہیں جو آج ہم سب محسوس کر رہے ہیں؟ وقت کا تیزی سے گزرنا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اس لیے ہمارا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے غفلت میں ضائع نہ کریں بلکہ نیک اعمال کریں اور نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ دوستو، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قتل و خون ریزی عام نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ اس وقت عقل میں ہوں گے؟ یعنی کہ لوگ عقل کھو بیٹھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ تو سوچئے، قتل تو پہلے بھی ہوتے تھے، پھر قیامت قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل بلا وجہ، کثرت سے قتل اور معمولی باتوں پر قتل،
آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں جنگیں اور دہشت گردی عام ہیں۔ معمولی جھگڑوں پر لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ اخبارات روزانہ قتل کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں، کبھی زمین کے جھگڑے پر، کبھی زبان کی لڑائی پر، کبھی سیاست پر، اور کئی بار تو صرف نفرت کی وجہ سے خون بہا دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا ہے۔ تو غور کیجئے، کیا یہ آج کا منظر نہیں ہے؟ کبھی نیوز میں دیکھتے ہیں کہ اسکولوں یا گلیوں میں بلا وجہ گولیاں چلائی گئیں اور لوگ مارے گئے۔ یہ وہی نشانی ہے جو ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ قتل و خون ریزی کا بڑھ جانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسانیت ختم ہو رہی ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان، اپنے مال اور دوسروں کے خون کی حرمت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ناحق قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سود کا عام ہو جانا۔ ابو داؤد کی حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب لوگ سود کھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سود نہ بھی کھائے گا اس پر اس کا اثر ضرور پہنچے گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے، یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ سود سے بچنا تقریباً ناممکن لگے گا۔ تو آج کے دور کو ہی دیکھ لیں، بینکنگ کا نظام زیادہ تر سود پر قائم ہے۔ قرضے، کارڈز، انشورنس سب سودی معاہدوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کاروبار کرنے والے بھی اکثر کسی نہ کسی سودی نظام سے جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عام انسان بھی چاہے تو پوری طرح بچ نہیں پاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کون جیت سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ آج سود کو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہی نشانی ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی خبر دیتی ہے۔ سود کا عام ہونا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا نظام بگڑ چکا ہے، اور اس حال میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے سود سے بچے اور حلال راستوں پر اکتفا کرے۔ تو قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دولت، غرور اور فخر کا بڑھ جانا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آدمی کے پاس کثرت سے مال ہوگا لیکن پھر بھی وہ غیر مطمئن ہوگا۔
تو دولت کا ہونا بری بات نہیں، لیکن برائی کہاں ہے؟ برائی اس وقت ہے جب دولت انسان کے دل میں غرور، تکبر اور حرص پیدا کر دے۔ دور حاضر کو دیکھ لیں، ہر کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن سکون کسی کے پاس بھی نہیں۔ لوگ اچھے کپڑوں، گاڑیوں اور محلوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن دل میں بے چینی ہے۔ سوشل میڈیا پر دولت اور فیشن دکھانا مقابلے کا حصہ بن گیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ لباس میں فخر کریں گے، مکانوں میں فخر کریں گے اور دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سورہ حدید کی آیت مبارکہ۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، تمہارے درمیان فخر ہے اور مال و اولاد میں زیادہ ہونے کا مقابلہ ہے۔ تو غور کیجئے، یہ وہی دور نہیں جس میں لوگ صرف دکھاوا اور مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اصل کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ فخر میں ہے، بلکہ اصل کامیابی ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ یہ نشانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دولت کا غرور انسان کو ہمیشہ تباہ کر دیتا ہے۔ اصل عزت اور کامیابی تقوی اور عاجزی میں ہے، نہ کہ دنیا کے مال و دولت میں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سوچئے، نبی کریم علیہ السلام نے جو نشانیاں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی تھیں، ان میں سے کتنی آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، بے حیائی اور زنا کا عام ہو جانا، شراب اور نشے کا بڑھ جانا، جھوٹے لوگوں کو سچا مانا جانا، والدین کی نافرمانی، مسجدوں میں مقابلہ، امانت کا ختم ہو جانا، وقت کا تیزی سے گزرنا، قتل و خون ریزی کا عام ہو جانا، سود کا ہر طرف پھیل جانا اور دولت پر فخر کا بڑھ جانا، یہ سب نشانیاں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے تو ہم اپنی زندگی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا ہم قیامت کے لیے تیار ہیں؟ قیامت کی نشانیاں دیکھ کر ڈرنا ہی کافی نہیں، بلکہ تیاری بھی ضروری ہے۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ نماز کو مضبوطی سے قائم کرنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو عام کرنا، والدین، رشتہ داروں اور دوسروں کے حقوق کا ادا کرنا۔ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاقل ہے وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں سے عبرت لینے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قیامت کی تیاری کے لیے بیدار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور روز قیامت نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔